دلچسپی نہیں دکھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہوگی۔ جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنا ہے تھوڑی دیر میں اس پہ بول دوں۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی بیماری، اس کا علاج اور اس کا تدارک بہت ضروری ہے۔ رواداری اور معاشرے کی تکمیل کیسے کی جائے، اس سے مسلمان خالی ہیں۔ ذرا سی بات پر غصہ ہونا، چھوٹی سی بات پر لڑ پڑنا اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت کے درپے ہو جانا، یہ ایسی بیماری ہے جس کا تدارک اگر جلدی نہ کیا گیا تو طوفان بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے گھروں کی طرف رخ کر رہا ہے۔ 80% طوفان نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا بند کیجیے، اپنے اندر حلم اور معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، رواداری عام کریے۔ آقائے کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم جان عالمین شان عالمین کی بارگاہ عالم نواز میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ بولیے معاذ اللہ۔ زنا کیا ہے؟ ایک ایسا قبیح و شنیع فعل ہے جو اسلام میں مکمل طور سے حرام ہے۔ بغیر رشتہ نکاح کے کسی سے اس طرح کا تعلق قائم کرنا شریعت کی نگاہ میں زنا کہلاتا ہے۔ معاشرے میں جب سے اختلاط ہو گیا یہ بیماری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کالجوں میں اختلاط، اسکولوں میں اختلاط۔ اختلاط کا مطلب بوائز اینڈ گرلز، لڑکے اور لڑکیاں ایک جگہ مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے ایک اور بات بھی ذمہ داری سے کہنا چاہیں گے کہ اپنی بیٹیوں کو اسی اسکول میں پڑھائیے جس اسکول کے تعلق سے آپ کو پوری معلومات حاصل ہو۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو وہ تعلیم مت دلائیے جو خدا کو بھی بھول جائیں، رسول کو بھی بھول جائیں، دین کو بھی بھول جائیں اور کسی نجاست میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے پھر جائیں۔ لہذا تعلیم دینے کے معاملے میں بھی آپ مستعد رہیں، آپ ہوشیار رہیں۔ جہاں پہ اختلاطی تعلیم ہو کوشش کریں کہ وہاں آپ کی بچیاں نہ پڑھیں، اور اگر وہ پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کا تعلق کس سے ہے، کس سے ان کا کانٹیکٹ ہے، ان کی سہیلیاں کون ہیں، کن کے گھروں میں انہیں ان کا آنا جانا ہے، اس بات کی پوری ذمہ داری آپ کی ہونی چاہیے، ورنہ قرب قیامت کی ساری علامات دکھ رہی ہیں اور حالات بڑے ناگفتہ پہ ہیں۔ جس کو کم کہنا اور زیادہ سمجھنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کم سنیے اور زیادہ سمجھیے۔ آپ کی بچی آپ کی امانت ہے، امانت میں اگر کسی طرح کی خیانت ہو گئی تو پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گے۔ حضور کا فرمان بھی ہے کل مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ باپ ہیں تو بیٹی کے تعلق سے، بھائی ہیں تو بہن کے تعلق سے سوال ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنی پوری ذمہ داری نبھائیں۔ میں بتا رہا تھا کہ اسلامی معاشرے میں حلم اور رواداری اور معافی کتنی ضروری ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی نواز میں وہ بندہ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ معاذ اللہ، ابھی ہم میں سے کسی کے پاس کوئی بندہ آتا تو ہم غصے سے اسے اتنا مارتے
یا ڈانٹ کر کے بھگا دیتے کہ یار کیسا بدتمیز آدمی ہے جو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ سوال کہاں کیا جاتا ہے اور کس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، مگر وہ معلم کائنات ہے. ان کے در محبت پر آنے والا کیسا بھی کوئی ہو وہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا ہے. حضور آقا کریم نے فرمایا بیٹھو. سرکار نے اسے بٹھایا اور فرمایا ایک بات بتاؤ کہ جو تم نے جملہ کہا ہے اگر یہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں کیسے لگے گا؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے لیے اس کو بڑا برا سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا جس کی ماں کے لیے تم سوچ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے. اس نے کہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا اگر یہی عمل تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا حضور توبہ استغفر اللہ، یہ تو بہت ہی غلط عمل ہے. کہا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. اس نے کہا میں ایسے گناہ سے باز آیا. میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے تب تم کیا کرو گے؟ کہا حضور یہ بہت غلط ہے. کہا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. سارے رشتے حضور نے گنوا ڈالے. اخیر میں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی زنا جیسے کبھی فعل کی طرف جاؤں گا ہی نہیں. آپ ذرا غور فرمائیے کس انداز کی تبلیغ، کس انداز کی رواداری اور کس انداز کا حلم رکھنے کی ضرورت ہے. فوراً سچی توبہ اس بندے نے کی اور سچی توبہ کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا. آقا کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم جان عالمین شان عالمین منبع جود و سخا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رونق افروز. اچانک ایک بندہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ نے اس کو ڈنڈا لے کر کے دوڑانا شروع کیا. میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو اس کی جو بھی حرکت ہے اس کو کرنے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تب حضور نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے اللہ کے بندے مسجد عبادت کا گھر ہے، مسجد میں نجاست پھیلانے کی جگہ مسجد نہیں ہے، لہٰذا آئندہ تم ایسی حرکت نہ کرنا. حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ شخص آیا تھا حضور اور دین کو دیکھنے کے لیے، مگر جب واپس گیا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کے گئے. آپ غور فرمائیے کہ ایک اچھا معاشرہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے اندر آپ رواداری نہ رکھیں. آقا کریم مصطفیٰ رؤوف الرحیم جان عالمین شان عالمین غزوہ حنین کے موقع پر ایک واقعہ میں آپ کے روبرو کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حلم کیا ہے، رواداری کیا ہے اور معافی کیا ہے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تقریباً تھی اور 12,000 کی تعداد رکھتے ہوئے اہل ایمان میں فتح و ظفر اور کامرانی کے قدم چومے اور دشمنان اسلام کو شکست ہوئی. 6,000 فوجی، 6,000 لوگ دوسرے قبیلے کے، جس قبیلے کا نام قبیلے بنو حوازن، وہ گرفتار ہوئے. اور پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی گرفتار ہوتا تھا تو فوری طور پر مال غنیمت کا بٹوارا ہو جاتا تھا اور لونڈی اور غلام تقسیم ہو جاتے تھے، مال بڑھ جایا کرتا تھا. حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 دن ویٹ کیا، 13 دن انتظار کیا، 13 دن انتظار کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ حضور شاید مال غنیمت بانٹے ہی نہ، مال غنیمت تقسیم ہی نہ کریں. 13 دن انتظار کرنے کے بعد کیوں انتظار کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ حضور اس لیے انتظار کر رہے تھے شاید بنو حوازن والوں کو عقل آئے اور دین کو سمجھے، کلمہ شریف پڑھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائے، ان کا مال بھی ان کے حوالے ہو جائے، ان کے لوگ بھی ان کے حوالے ہو جائے. 13 دن تک آپ کسی کو 3 دن بھی ٹائم نہیں دیتے ہو. اتنی سی بات ہو گئی تو کورٹ، سب سے پہلے مسلمانوں کے معاملات اگر دیکھنے جانا ہو نا اور مسلم عورتوں کے معاملات دیکھنے جانا ہو تو جا کے کچہریوں میں چلے جاؤ.
نقاب پوش عورتیں تمہیں جا بجا جس جگہ جا بجا جائیں گی. کچھ تو ایسی ہیں جو اتنی عزت و آبرو کا سودا کر رہی ہیں. صرف کس بنیاد پر؟ شوہر سے چھوٹا سا معاملہ ہوا فوراً کوٹ کچہری، سسرال سے کچھ معاملہ ہوا فوراً کوٹ کچہری. اور ایسے اسباب ہی کیوں پیدا ہوں، ایسے سسٹم ہی کیوں پیدا ہو کہ آپ کو ادھر جانا پڑے؟ کیا اس دور میں صحابہ کے زمانے میں، بزرگان دین کے زمانے میں، غوث اعظم کے زمانے میں، خواجہ غریب نواز کے زمانے میں معاملات نہیں ہوا کرتے تھے؟ ہوا کرتے تھے، مگر ان کا یقین تھا کہ ہماری شریعت مصطفی سے زیادہ پاورفل نہ دنیا کا قانون ہو سکتا ہے نہ ہوگا. وہ قرآن کو ہی اپنا آئیڈیل مانتے تھے، وہ دین متین کو ہی اپنا آئیڈیل مانتے تھے. ان کا یقین تھا کہ جو فیصلہ قرآن کرے گا وہ ہمارے دین کے لیے بھی ہوگا، ہمارے دین کے لیے بھی ہوگا. مگر آج کا مسلمان اللہ سے زیادہ غیروں پر بھروسہ. چلے جائیے آپ کچہریوں میں تو حالت خراب ہے. مسلمان اتنی میڑ کی لڑائی لڑ رہا ہے، روڈ کی لڑائی لڑ رہا ہے، نالی اور ناپدان اور ملکی کی لڑائی لڑ رہا ہے. یہ قوم کا مذاق لوگ اڑا رہے ہیں. یہ قوم جو کہتی ہے ہم نے 1000 سال راج کیا، 500 سال حکومت کی، اس قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے کاسۂ گدائی لیے پھر رہے ہیں، کاسۂ گدائی لیے پھر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. ہم کیسے مسلمان ہیں جبکہ قرآن عظیم ایک واضح نظام ہے، تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن عظیم میں موجود ہے. سارے سولوشن اگر غور کریں تو دنیا کی دوسری قومیں قرآن پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، قرآن مطالعہ کر کے، قرآن پڑھ کر کے وہ مضبوط ہو رہی ہے. آپ کا دین پڑھ کے مضبوط ہو رہی ہے، آپ کا مذہب پڑھ کے مضبوط ہو رہی ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، دین سیکھنے کی فرصت نہیں، اور آپ دوسروں کے در پہ ڈال لیں. دا گولڈی میئر جانتے ہیں آپ؟ اسرائیل کی پرتھم پردھان منتری، جب اس کے یہاں رپورٹر پہنچا، غاصب اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، ظالم اسرائیل کی، اس کی پرتھم پردھان منتری، اس کے یہاں جب رپورٹر پہنچا تو وہ اس نے کہا رپورٹر سے چائے پیو گے؟ تو رپورٹر نے کہا ہاں چائے پیئیں گے. کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا، خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی، ایک کپ اپنے لیے، ایک کپ رپورٹر کے لیے. رپورٹر نے کہا کہ ایک بات بتائیے، آپ کا ملک تو نیا نیا بنا ہے. بہت غور کریے گا، ہم حقائق بول رہے ہیں، تقریر نہیں کرتے. آپ کا ملک نیا نیا بنا ہے، ابھی تو آپ کے یہاں لوگوں کو کھانے پینے کا سامان منگانے کی زیادہ ضرورت ہے، راشن اور اجناس منگانے کی ضرورت ہے. مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کا ملک دوسرے ملکوں سے ہتھیار خریدنے کا سودا کر رہا ہے. آپ اپنے ملک کے عوام کی بھوک مٹائیں گی کہ پہلے ہتھیار خریدیں گی؟ اس نے کہا پہلے ہتھیار. کہا یہ بتائیے آئیڈیا آیا کہاں سے؟ تو اس وقت اسرائیل کی پرتھم پردھان منتری نے کہا تھا یہ آئیڈیا مجھے کہیں اور سے نہیں آیا تھا. تب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حالات زندگی پڑھ کر کے آیا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہا حالت یہ تھی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا سے گئے تو کئی دن تک ان کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا ٹھنڈا پڑا تھا. مگر میں نے پڑھا کتابوں میں کہ 9 تلواریں، 2 سرہیں اور 2-3 تیر کمان آپ کے گھر پر موجود تھے. یہ ہے اصل اسلام. حضرات گرامی وقار، تو غیروں نے ہماری چیزوں کو پڑھ کے فائدہ اٹھایا، غیروں نے ہمارے سسٹم کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھایا. مگر آج ہم اپنے مسائل غیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہی کہیں گے اپنے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، ہم کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھیں؟ مسلمانوں لوٹیے، اپنے مقصد کو، اپنے مفہوم کو، اپنے مطالب کو یاد رکھیے. تو قبیلے بنو حوازن کے 6000 لوگ گرفتار ہوئے. 15 دن تک، 14 دن تک، 13 دن تک حضور نے بانٹا نہیں، 14ویں دن حضور نے تقسیم کر دیا. جب تقسیم کر دیا، بانٹ دیا قیدی، تو ان میں سے کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے بھائیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے.
اور جو لوٹا ہوا مال ہے وہ بھی ہمارے حوالے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے اتنا دن تک تم کو تمہارا انتظار کیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آتے اور اپنا سامان لے کر کے جاتے، مگر تم نے اتنا وقت لگا دیا۔ حضور ہمیں آنے میں، سوچنے میں، غور کرنے میں وقت لگ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اور اپنے خاندان میں جو قیدی میں نے تقسیم کیے ہیں خاندان بنو عبد المطلب میں، وہ تو میں دے سکتا ہوں، مگر جو دوسروں میں ہم نے تقسیم کر دیے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب ملکیت دوسری طرف منتقل ہو گئی ہے۔ ابھی تک میں مالک تھا، 13 دن تک میں نے روکے رکھا، ابھی تک میں مالک تھا، مگر یہ ملکیت اب منتقل ہو گئی ہے، نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کرم فرمائیے۔ فرمایا ایک طریقہ بتاتا ہوں، کل آنا۔ وہ لوگ کل جب آئے تو کچھ اور نظارہ تھا، جانتے ہو کس کو لے کے آئے؟ خاتون کو لے کے آئے۔ حضور آقائے کریم مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء نے جب دیکھا تو اس خاتون کو دیکھنے کے بعد حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر نبوت کو بچھا دیا۔ سرکار کو جب اٹھتے دیکھا انہوں نے تو آقائے کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون کون سی ہیں جن کا آپ نے اتنا عزت و احترام کیا ہے، جن کی اتنی عزت افزائی کی ہے کہ آپ خود کھڑے ہو گئے ہیں اور آئے نبوت والی چادر ردائے تطہیر آپ نے بچھا دی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری دو شریکی بہن ہے جس کا نام حضرت شیمہ ہے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں۔ میں نے ان کا استقبال کیا۔ آپ سنیے کس طرح سے رواداری رشتوں میں حضور نے دکھائی اور معافی کا جذبہ آپ دیکھیے۔ کہا اے میری بہن آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میرے قبیلے کے خاندان کے جتنے لوگ آپ گرفتار کر کے لائے ہیں نا سب کو واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بہن میں تیری زبان نہیں کاٹ سکتا۔ اسی وقت آپ نے صحابہ کو بلایا، کہا اگر دوسری جنگوں میں قیدی مجھے ملے تو میں تم سب کو بخش دوں گا، لیکن آج میری بہن اب میرے دروازے پر کھڑی ہے اور کچھ لے کر کے آئی ہے، کچھ اس کے اندر حوصلہ ہے، کچھ وہ چاہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جس کے پاس جو جو قیدی ہو، جو مال ہو واپس کر دو۔ آقا کا یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام قیدی بھی لے کر کے آتے ہیں، مال بھی لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت شیمہ کو وہ سامنے ڈھیر کر دیا گیا۔ جب قیدیوں نے یہ حسن سلوک دیکھا، معافی کا جذبہ دیکھا کہ ہم تو ان سے لڑنے آئے تھے، ہم تو ان کو کاٹنے آئے تھے، ہم تو ان کو مارنے آئے تھے، مگر ان کا حسن سلوک کیا ہے، مگر ان کا طریقہ کیا ہے، مگر ان کی تعلیم کیا ہے۔ وہ آئے تھے اسلام کے خلاف، لیکن جب حضور کا نظریہ دیکھا، حضور کے معافی کا جذبہ دیکھا، حضور آقا کرام کے بخشنے کا جذبہ دیکھا، وہ آئے تھے اسلام کے خلاف، لیکن ان کے دل میں نرم گوشے پیدا ہوئے۔ 6000 لوگ آقا کریم کے در محبت پر موجود ہیں۔ حضور نے کہا جاؤ اپنے گھر۔ کہا حضور جانا تو چاہتے ہیں مگر جانے سے پہلے وہ چیز لے جانا چاہتے ہیں جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام دین ہے، جس کا نام فلسفہ اسلام ہے۔ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھا کر کے داخل اسلام کر دیجئے۔ اب ذرا غور کرو یہ رواداری کیا ہے، یہ معافی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئے تھے اسلام کے خلاف لیکن نظریہ ایسا پائے کہ وہ اسلام والے ہو گئے، دین والے ہو گئے، قرآن والے ہو گئے۔ ذرا یاد کرو جب غیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے وہ اسلام کے قریب آ سکتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ اگر تمہارا رویہ اچھا ہوگا، اپنوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہوگا۔ یاد کرو اگر کچھ بھی نفرت ہو تو آج کی شب کو معاف کر دو، اگر کچھ بھی کینہ رکھتے ہو تو اس کینے کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر کے اس کو صاف کر کے اس سینے کو مدینہ بنا لو۔ انشاءاللہ اس سینے میں مدینے والا ضرور موجود ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی وقار، بس گفتگو کا یہی خلاصہ تھا، یہی مطلب تھا، یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں اپنے ماضی کو یاد کرو، اپنے اسلاف کو یاد کرو اور اپنے
اپنے اندر رواداری برقرار رکھو، معاف کرنے کا جذبہ رکھو، آپس میں صلح رحمی رکھو، اور اپنے معاملات کو خدا کے لیے کوٹ اور کچہریوں کے چکر لگانا چھوڑ دو۔ تمہارا داعیہ یہی ہے کہ تم سب بیٹھ کر کے اس مسئلے کو ایک کمیٹی تشکیل دے لو جس میں علماء کی جماعت ہو، اور وہ علماء اس پر فیصلہ کریں۔ وہ علماء اگر فیصلہ نہ کر سکیں تو بڑے علماء سے رابطہ کریں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے قوم کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔ آپ نرم خوئی استعمال کرو، معافی کا جذبہ رکھو، لوگوں کو گلے لگانے کا جذبہ رکھو، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی بناؤ، اپنے بیٹوں پر نظر رکھو، اپنے بیٹیوں کو نظر رکھو اور ان کو دین متین کی صحیح تعلیم دو۔ پھر معاشرہ جب سنورے گا تو صرف معاشرہ نہیں سنورے گا، ایک قوم سنورے گی، ایک قومی نہیں سنورے گی، ایک ملک سنورے گا، ایک ملک نہیں سنورے گا، ایک علاقہ نہیں سنورے گا۔ تمہاری داستان صرف یہیں تک نہ ہوگی، جہاں جہاں بولی جائے گی، جہاں جہاں سمجھی جائے گی، جہاں جہاں گفتگو ہوگی، تمہارا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی آج کی اس شب کو ہمارے لیے حقیقت میں شب برات بنا دے، ہمارے گناہ صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے۔ مولا تعالی ہم میں سے کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس بندے سے حق کے سلسلے میں معافی مانگ کر کے اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی کے دربار محبت میں حاضر ہیں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رقاب، مشرق کے سبز پردے سے باہر نکال کر دونوں دعا کے ہاتھ بسط کر وہ اضطراب، حق سے یہ عرض کر کہ تیرے ناسزا غلام دنیا میں سرخرو ہو تو عقبہ میں کامیاب۔ السلام علیکم۔